السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ قرآن کی سورہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی سیریز کی اگلی سورہ، تیسری بڑی سورہ جو ہے سورہ آل عمران۔ اس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں حضرت عمران علیہ السلام کی اعلی اولاد، اس کا ذکر بھی ہے اس میں۔ سورہ آل عمران بہت ہی مجرب اور بہت سے کام میں آنے والی سورہ ہے۔ یوں تو سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کا سننا ثواب ہے، قرآن مجید کو آنکھوں سے دیکھنا ثواب ہے، قرآن مجید کو چھو کر پڑھنا ثواب ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران جیسی سورہ الحمدللہ، اگر کوئی آدمی قرض دار ہو جائے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر اتنا زیادہ قرض ہو جائے کہ اسے اتارنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آتی ہو اور وہ بے حد پریشان حال ہو، تب اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام مجید سے کہ تلاوت بھی کرے اور اللہ سے مدد بھی مانگے۔ سورہ آل عمران کو روزانہ وہ شخص جو قرض دار ہے، مقروض شخص 13 مرتبہ ہر دن پڑھے، 13 ٹائمز، 13 مرتبہ روزانہ پڑھے، 13 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرما دے گا کہ اس کا قدر اس کا جو بھی اس پر قرضہ ہے اس کو اتارنے کی صورتحال بن جائے گی۔ اور یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں، اسی میں سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، وہ بھی آپ اس کو سن لیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وانزل القرآن، یا قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں سورہ آل عمران میں مل جائے گا۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر، یعنی اس کو اور پورا آگے تک وانزل القرآن تک، اس کو مشق و زعفران و گلاب سے کاغذ پر لکھ لے، کاغذ پر لکھ لے، اور کاغذ پر لکھنے کے بعد اس کاغذ کو جو نو مولود بچہ ہو، جس کی بچے کی پیدائش ہوئی ہو اور یہ خطرہ لاحق ہو کہ اس کو کسی طرح کی اوپری مداخلت سے محفوظ رکھے، تو یہ تعویذ اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا جائے، اور جب بچہ پاک صاف ہو جائے 40 دن کے بعد اسے پہنا دیا جائے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مالک اس کو جو ہے اس کے اپنے مال و زر میں ترقی ہو جائے اور اس کو خوب مال و زر ملے، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، سورہ آل عمران کا ہی حصہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو شخص ایسا ہو وہ چاہے کہ اس کو اس کی روزی میں بے حد اضافہ ہو جائے، اس کے بزنس بہت اچھا چلنے لگے، اس کے کام میں بے حد برکت ہو جائے، اس کی ہر چیز بہتر طریقے سے مکمل اور پائے تکمیل تک پہنچے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرے۔ یہ بھی سورہ آل عمران کا حصہ ہے، اور آپ توجہاً سن بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی قل اللہم سے لے کر بغیر حساب تک اسے آپ یاد کر لیں، قصداً یاد کر لیں، توجہ دے کر یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد دعا میں ان الفاظوں کو، اس آیت کو ضرور پڑھیں اور اللہ کے آگے عرض گزار ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔
وہ بڑا کارساز ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اگر کائنات کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی، تب بھی میرے معبود برحق کی حمد و ثنا پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی سے مانگیے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی وہ ہمارا واحد سہارا ہے۔ ہم مومنوں کے لیے وہ ہماری تمام امیدوں کو پورا کرنے کا مرجع اور منبع ہے کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، چونکہ صاحب قرآن، صاحب الاولاق، شافع روز محشر ہیں، ان کے وسیلے سے مانگیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور ضرور دے گا۔ میں نے آپ کو آل عمران کے فوائد بیان کیے، اگر اس میں کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میرے واٹس ایپ پر مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ پرنٹڈ دعا میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ اگر آپ اچھے نعت خواں ہیں یا اچھے قرہ یا حفاظ ہیں اور آپ بہت اچھے لحن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ اپنا، اور یا آپ کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے جو مذہب اسلام کی جانکاری آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے، یا کوئی ورد و وظائف یا دعا آپ جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے، تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ کیجئے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد میرے واٹس ایپ پر مجھے بھیجئے۔ آپ کا متعارف کراتے ہوئے آپ کا تعارف میں پہلے پیش کروں گا اور آپ کے نام سے ہی اس ویڈیو کو چلاؤں گا، جس پر سب سے زیادہ کمنٹ اور سب سے زیادہ لائک اور شیئر آئیں گے اسے انعام بھی دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے، ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ ہماری ایک بھی نماز ہم سے چھوٹے نہیں، ہمیں ایسا مومن بنا دے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہو، ہمیں ایسا مومن بنا دے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات اور ان کے ہر ایک نقش قدم کو ہم قدم یعنی ہم اسی پر گامزن رہ کر پوری زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر اور ہم سب کو بامراد کر دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔